السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی نسیم سلفی فرام کے پی کے ضلع پشاور، آپ نے طارق جمیل صاحب کی ویڈیو کا لنک بھیجا جس میں وہ ایک پاکستانی نیوز چینل پر کربلا کے متعلق اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق پوچھے گئے سوال پر اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب اپنے حسب عادت جب تک فیکنگ نہ کریں، بے بنیاد باتیں نہ کریں، شاید کہ طبیعت کو چین نہیں آتا۔ طارق جمیل صاحب جیسے مبلغین کا شمار وہ گمراہ مبلغین میں ہوتا ہے، یا پھر چاپلوسی کرنے والے لوگ پلس گمراہ پلس چاپلوسی کرنے والے لوگ جیسا موقع دیکھا ویسا ہی رنگ اختیار کر لیا۔ کرب و بلا کے حوالے سے اور جناب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے حوالے سے بہت کچھ غلو کیا جاتا ہے۔ ہر خطیب اپنے خطیبانہ انداز کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور جہاں دل مرضی آیا جتنا ایڈ کر دیا، اور جہاں دل چاہا وہاں پر کٹ لگا دیا۔ طارق جمیل صاحب کہتا ہے اس ویڈیو لنک کے اندر ویڈیو میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ کو پانا کرب و بلا میں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو جنگ یا جہاد کے ارادے سے نکلے، اور نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا کوئی پروگرام تھا، نہ کوئی ایسا ارادہ تھا کہ وہ کہیں جنگ یا جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ کوفیوں کے 20 مرتبہ بلانے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا کی طرف کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع بھی کیا گیا کہ کوفی بے وفا قوم ہے اور موقع پر رنگ بدل لینے والی قوم ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چونکہ 20 اور سینکڑوں لوگوں نے بار بار آنے کی دعوت دی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند اہل بیت کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب اس واقعے متعلق طارق جمیل یہ کہتا ہے کہ اللہ کو پانا کربلا جا کر، تو یہ خود ساختہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور طارق جمیل سے پوچھا گیا، یا طارق جمیل اس ویڈیو میں بتاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، کیا وجہ تھی یزید کی بیعت نہ کرنے کے تعلق سے؟ تو جواب دیا کہ طارق جمیل کے بقول یزید ظالم تھا، اور ظالم کا ساتھ دینا یہ ظلم ہے۔ اب یزید کے ظالم ہونے کے حوالے سے طارق جمیل کے بقول یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید یہ کہتا ہے کان ابی جبارن، کہ میرا باپ جبار تھا۔ اب جبار کا معنی طارق جمیل کرتا ہے کہ ظالم تھا۔ تو یہ طارق جمیل کے الفاظ کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے، یاد رکھیے کہ یزید کے والد بزرگوار کا نام بھی معاویہ تھا، جو کہ صحابی رسول تھے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، اور یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ، جو یزید کے بعد یزید کا جانشین بنتا ہے۔ اب طارق جمیل یزید کو ظالم ثابت کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ یزید ظالم تھا، اور کیسے ظالم تھا کہ یزید کے بیٹے معاویہ کے حوالے سے یہ طارق جمیل نے الفاظ استعمال کیے کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا
کان ابی جبارن، میرا باپ جبار تھا۔ اب جبار کا معنی کیا کیا کہ ظالم تھا، حالانکہ الجبار، سبحان اللہ، الجبار یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک صفت ہے، اور یہ اللہ کی صفات میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ مثلا میں آپ کو اللہ رب العالمین کی یہ صفت دکھاتا ہوں قرآن مجید کے ایک مقام سورۃ الحشر کی ایک آیت مبارکہ میں۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت الجبار، اور یہ آیت سورۃ الحشر پارہ 28 کی آیت نمبر 23 ہے، جس کے اندر اللہ کی ایک صفت آئی الجبار۔ جبار کا کیا معنی ہے؟ زور آور۔ جبار کا معنی زور آور۔ طارق جمیل کہتا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا کان ابی جبارن، اب یہاں معنی کیا کہ یزید یعنی میرا باپ ظالم تھا۔ تو الجبار یہ اللہ تعالی کی صفت ہے، اور جبارن جب کہا تو مطلب کہ بڑا زور آور اور طاقتور تھا۔ زور آور اور طاقتور کو کیا بنا دیا؟ ظالم۔ اگر جبار کا معنی بقول طارق جمیل ظالم بنتا ہے تو نعوذ باللہ طارق جمیل اللہ رب العالمین کے متعلق کیا فتویٰ لگائے گا، بلکہ دیکھا جائے تو لگا دیا۔ اب اللہ نے اپنی صفت سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دی کہ اللہ کی ایک صفت الجبار بھی ہے۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ الملک بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک، السلام سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز نہایت غالب، الجبار زور آور، المتکبر بڑائی والا۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالی، اما یشرکون ان سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو الجبار کا معنی کیا کیا؟ زور آور۔ طارق جمیل معاویہ بن یزید کا یہ قول بقول طارق جمیل کہ کان ابی جبارن، میرا باپ جبار تھا۔ اب طارق جمیل اس جبار کو لے جاتا ہے ظالم پر کہ یزید ظالم تھا۔ اگر جبار کا معنی ظالم کر رہا ہے تو الجبار اللہ کی صفت پر نعوذ باللہ کیا طارق جمیل شیعہ نوازی کرتے ہوئے اللہ کو بھی ظالم لا حول ولا قوت کہے گا؟ جو کہے گا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو الجبار زور آور زبردست، اور ان جملوں کو لے کر یزید کو ظالم بنا دیا۔ پتہ چلا کہ فیکنگ اور ڈھکوسلے کے علاوہ طارق جمیل کے اس بیان میں اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد رہ گیا معاملہ، ویسے میں سیرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں اور یزید کے حوالے سے بہت سارے جوابات میں اس چیز کو بیان کر چکا ہوں، یہاں میں دوسری طرف نہیں جا رہا، صرف طارق جمیل کی فیکنگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کان ابی جبارن، اور اس سے کہا کہ یزید ظالم تھا۔ طارق جمیل اپنے ایک اور بیان میں کہتا ہے کہ معاویہ بن یزید نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھتا، اس تخت کے نیچے جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون ہے، حالانکہ یہ گڈنتو ہے۔ اچھا جی، اسی طرح طارق جمیل نے اور اس چینل کے میزبان نے کہا کہ جناب بیویوں کے دوپٹے جو ہیں وہ بیچے گئے، حالانکہ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ قافلہ حسین وہ یزید کے پاس لایا گیا دارالحکومت میں، اور وہاں سے جس نے مدینے جانا چاہا انہیں
باحفاظت مدینہ پہنچایا گیا، وہاں باحفاظت انہیں مدینہ طیبہ پہنچایا گیا۔ اچھا جی، کہا کہ مستورات کی بے حرمتی کی گئی وغیرہ۔ پھر طارق جمیل کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اللہ کے بندو، الیوم اکملت لکم دینکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ جی ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، تو دین اسلام تو کب کا مکمل ہو چکا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو یہاں اس تکمیل اسلام کا تعلق کہاں سے جڑ گیا؟ طارق جمیل اپنے اس بیان میں کہتا ہے کہ اپنے فرقے کا بنیان پہنے رکھو اور امت کو کرتا بنا لو۔ اپنے فرقے کا بنیان پہنے رہو اور امت کا کرتا بنا لو۔ اب یہاں میں پوچھتا ہوں کہ جس کے من کے اندر خرابی موجود ہو، مطلب طارق جمیل کا یہاں کیا ہے؟ جو اندر کھاتے شیعہ ہے وہ شیعہ رہے، جو کوئی اور بدعتی ہے وہ بدعتی رہے، اوپر سے امت کا کرتا پہن لے۔ ہم اس کے رد میں یہ کہتے ہیں کہ اندر موجود فرقہ واریت کا بنیان بھی اتار دو اور اوپر موجود اسلام کا لبادہ بھی اوڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اندر پلید ہوا تو باہر کا پاک کر لینا کیا کافی ہوگا؟ ایک برتن اندر سے پلید ہے، اس میں موتر پڑا ہے، اس کے اندر موتر پڑا ہے، وہ برتن پلید ہے، آپ بھلے جتنا اس کو باہر سے صاف کر لیں کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو طارق جمیل کہتا ہے فرقے کا بنیان پہنے رہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی اسلام ہو اور تمہارے اوپر بھی اسلام ہو، تمہارے اندر بھی فرقہ واریت نہ ہو اور تمہارے اوپر میں بھی فرقہ واریت نہ ہو، اندر باہر دونوں طرف اسلام ہو۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، طارق جمیل کہتا ہے اندر اپنے فرقے کا بنیان پہنے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیں اندر سے بھلے تم عبداللہ بن ابی بنے رہو ابن سلول، اوپر سے اسلام اسلام کرتے رہو۔ کیا اللہ نے اگر اندر باہر کا یہ فرق ہوا تو اللہ قبول کرے گا؟ حالانکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے اندر منافقت کا بنیان پہن رکھا تھا اور اوپر سے وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا اور پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، تو اس لیے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں گلی گلی اور چوک چوک پر، جناب ان کا تقیہ کلام تو یہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، دونوں جہانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے پر کامیابی کا یقین۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ جھوٹ ہے کہ فرقے کا بنیان پہنے رہو، اور اگر فرقے کا بنیان پہنے رہو تمہاری یہ دعوت اور یہ تبلیغ ہے تو پھر وہ جھوٹ ہے کہ اللہ کی عبادت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو یہ صرف چاپلوسی ہے، شیعہ نوازی ہے۔ اس کے علاوہ طارق جمیل نے جو حدیث اس بیان کے شروع میں کہی یبن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، تو پورا مکتبہ شاملہ چھان مارنے پر
اور اسی طرح گوگل کو دیکھ لینے کے بعد میرے ناقص علم میں یہ حدیث میرے سامنے نہیں آئی. آ جاتی تو پھر میں دیکھتا کہ اس کی سند کا کیا حال ہے، اور وہ سند بیمار ہے یا صحت مند سند ہے. یبن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، تو یہ روایت مجھے تو نہیں ملی. واللہ عالم کہ اس روایت کا بھی کیا حال ہوگا. اسے طارق جمیل نے حدیث قدسی بیان کر کے جو ہے وہ بیان کیا کہ یبن آدم اطلبنی تجدنی وغیرہ، مجھے یہ روایت نہیں ملی.